بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کی گزر بسر اسی پینشن پر ہوتی ہے۔ جو لوگ ابھی ان سروس ہیں ان کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پینشن ریفارمز نے بہت ہلچل مچا رکھی ہے۔ ملازمین اور پینشنرز ان ریفارمز کی وجہ سے بہت فکر مند ہیں۔ یہ ریفارمز ہیں ہی کچھ ایسی کہ واقعی لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے۔ بہت سے خاندان ایسے ہیں جن کی گزر بسر اسی پینشن پر ہوتی ہے۔ جو لوگ ابھی ان سروس ہیں ان کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں 3 چیزوں کو کور کیا جائے گا۔ ہمارے سامنے 3 سوالات ہیں، میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ پہ گردش کرنے والا پینشن اصلاحات 2023 کا ڈرافٹ فیک ہے یا اوریجنل ہے۔ دوسرا سوال وہ ہے جو میرے بہت سے ویورز بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ان پینشن ریفارمز کا اطلاق پرانے پینشنرز پر ہوگا یا نئے پینشنرز پر ہوگا۔ تیسری چیز ہے پینشن ریفارمز 2023 کے ڈرافٹ میں موجود ایک اہم نقطے کی وضاحت کہ مستقبل میں پینشن میں کتنا اضافہ ہوا کرے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کو ہم انہی 3 پوائنٹس تک محدود رکھیں گے۔ ہمارا پہلا سوال ہے کہ انٹرنیٹ پر فلوٹ کرنے والا نوٹیفیکیشن کا ڈرافٹ اصل ہے یا فیک ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ڈرافٹ ہے۔ اگر آپ نے وزیر خزانہ کی بجٹ والی اختتامی تقریر سنی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان تمام پینشن ریفارمز کا ذکر کیا تھا جو اس ڈرافٹ میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یعنی اگیگا کے رہنماؤں نے ڈرافٹ کی یہ کاپی حاصل کی ہے اور اس پر واقعی کام ہو رہا ہے۔ جب اس پر سائن ہوں گے تبھی ڈیٹ بھی لگائی جائے گی۔ تو جناب یہ ڈرافٹ اصلی ہے، فیک نہیں ہے۔ بہت سے ویورز اسپیشلی پرانے پینشنرز پریشان ہیں اور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان پینشن ریفارمز کا اطلاق پرانے پینشنرز پر بھی ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کچھ اصلاحات صرف نئے پینشنرز کے لیے ہوں گی اور کچھ اصلاحات نئے اور پرانے تمام پینشنرز کو متاثر کریں گی۔ مثلاً پینشن کیلکولیٹ کرنے اور کمیوٹ کرنے کے جو نئے فارمولے بنائے جا رہے ہیں وہ نافذ ہونے کے بعد نئے پینشنرز پر ہی لاگو ہوں گے۔ دوسری طرف پینشن میں اضافے کا جو نیا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے وہ نئے اور پرانے تمام پینشنرز کو متاثر کرے گا۔ آخری پوائنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے یہ پینشن ریفارمز لاگو ہونے کے بعد پینشن میں کتنا اضافہ ہوا کرے گا۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا، اینول انکریز ان پینشن۔ اس ڈرافٹ میں ذکر کیا گیا اینول انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹیڈ ایز پر فالوئنگ فارمولا، کہ پینشن میں سالانہ اضافے کا فارمولا یہ ہوگا: پرسنٹیج آف اینول پینشن انکریز ایکول ٹو percentage of consumer price index CPI for that particular year، کہ اس سال کنزیومر پرائز انڈیکس جو بھی ہوگا CPI، یعنی جتنا کنزیومر پرائز انڈیکس ہوگا اتنا ہی پینشن میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ CPI یا کنزیومر پرائز انڈیکس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد لے لیں کہ مہنگائی کتنی ہے، انفلیشن ریٹ کتنا ہے۔ جتنی اس سال مہنگائی بڑھے گی اسی حساب سے پینشن میں اضافہ ہوگا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جی سیلریز میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے تو پینشن میں بھی اتنا اضافہ ہونا چاہیے۔ اب یہ فارمولا وضع کیا جا رہا ہے کہ جتنا CPI ہوگا اس سال اتنی ہی آپ کی پینشن انکریز ہوگی۔ ساتھ میں ایک شرط رکھی گئی ہے، پرووائڈیڈ دیٹ اینول انکریز ان پینشن فار دیٹ پرٹیکولر ایئر شیل ناٹ بی مور دین 10%، کہ کسی بھی سال پینشن میں اضافہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر CPI یا مہنگائی 10% سے زیادہ ہو گئی پھر بھی آپ کی پینشن میں 10% سے زیادہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر گورنمنٹ نے سمجھا، اس کے آگے اگلا پیرا مزید ہے، پرووائڈیڈ فردر دیٹ
ان ایونٹس آف اینول انفلیشن ابو 10%، کہ اگر اس سال افراط زر 10% سے زیادہ ہو گئی، مہنگائی 10% سے بڑھ گئی، the federal government may authorize ad hoc relief for pensioners، تب گورنمنٹ پینشنرز کو ایڈ ہاک ریلیف دے سکتی ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی مرضی ہے کہ وہ ایڈ ہاک ریلیف دیں یا نہ دیں۔ which shall stand abolished upon reduction of inflation to normal level، اور جب انفلیشن میں کمی ہوگی تو اس ایڈ ہاک ریلیف کو ختم کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایڈ ہاک ریلیف بیسک سے مراد آپ کی پینشن میں مرج نہیں ہوگا، یہ علیحدہ ایڈ ہاک کے طور پر رہے گا، اور جب گورنمنٹ سمجھے گی کہ انفلیشن میں کمی آ گئی، افراط زر میں کمی آ گئی، تو اس ایڈ ہاک کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہ ایڈ ہاک ریلیف واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا پوائنٹ کہ پینشن میں سالانہ اضافہ کتنا ہوا کرے گا، یعنی 10% سے کم اضافہ ہوا کرے گا، اس کا مطلب کہ پینشن کم بڑھا کرے گی۔ اور یہ جو 10% یا اس سے کم کا اضافہ ہے، یہ بھی آپ کی موجودہ پینشن پر نہیں ہوگا، بلکہ انیشیل پینشن جو ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کی پینشن بنے گی، یہ اضافہ اسی پر ہوا کرے گا، اس کو پینشن میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ علیحدہ سے رکھا جائے گا۔ یہ ایک الگ پوائنٹ ہے پینشن ریفارمز ڈرافٹ میں، اس پر ہم کسی دن علیحدہ سے بات کر لیں گے۔ تو میں اپنی بات یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔